अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काफ़ी दिनों के बाद आप हजरात से मुलाकात हो रही है। आज की इस वीडियो का मकसद एक ज़बरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए। अभी मेरी कुछ देर पहले दिल्ली के एक मशहूर आलिम जो इस वक्त दिल्ली में मुकीम है, मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने ये इत्तला दी कि कुछ दिन पहले वो वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के पास गए और तारीख़ फ़तह का मसला उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के सामने रखा। तो वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए तारीख़ फ़तह को ये हुक्म दिया कि वो मुल्क छोड़ दें, और ये शख्स सबसे पहले बांग्लादेश गया और उसके बाद वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, और गालिबन ये अब अपने घर के रास्ते में होगा। उम्मीद है कि ये शख्स दोबारा इस मुल्क में वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुहिम आप हजरात ने चलाई थी वो बड़ी कामयाब रही है। अभी उस मुहिम को हम ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ FIR लॉन्च है हम उस सिलसिले में पैरवी करते रहेंगे, और FIR अपनी जहाँ नहीं हुई है वहाँ कोशिश करेंगे कि FIR हो जाए। उसकी वजह यह है कि FIR में फ़रीक सिर्फ तारीख़ फ़तह नहीं है बल्कि जी न्यूज़ भी है, और इस बात का ख़तरा है कि आज अगर वो टेम्परेरीली मुल्क से बाहर चला गया, हो सकता है कि वो कल फिर वापस आ जाए और इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हो। जी न्यूज़ के पास इस वक्त तकरीबन 2 या 3 रिकॉर्डिंग्स हैं फ़तह के फतवे की, जो शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते नशर की जाएंगी। इस हफ्ते ये शो नहीं आया, जिसका तारीख़ फ़तह ने ये उज़्र दिया कि इलेक्शन की वजह से ये शो नहीं आया है। तो आगे देखते हैं आने वाले हफ्ते में कि ये शो आएगा या नहीं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी खुशखबरी है, और ये ख़बर मुझे मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब से गुफ्तगू करके मालूम हुई है कि इस गुस्ताख़ रसूल को मुल्क से निकाल दिया गया है। उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। मैं अभी सफ़र में हूँ और मैंने मुनासिब समझा कि फ़ौरी तौर पर आप हजरात के साथ ये एक ख़बर शेयर करनी चाहिए, चूँकि होता यह है कि जब कोई बहुत अच्छी खबर मिलती है तो सब्र करना मुश्किल हो जाता है। तो आप हजरात दुआ करते रहें, और इंशाअल्लाह जो लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उनके हक़ में भी दुआ करें। जिन लोगों ने इस ताल्लुक़ से कोई भी कोशिश की है, चाहे वो वज़रा से मिलने के ताल्लुक़ से हो, कोई इल्मी कोशिश हो या कानूनी कोशिश हो, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मंजरनामे पर आए बग़ैर कोशिश कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी ये मुहिम कामयाब इसलिए हुई है कि आपने बड़े महज़्ज़ब अंदाज से इस मुहिम को चलाया है, और इल्मी अंदाज से, बावक़ार अंदाज से ये मुहिम चली है। तो इंशाअल्लाह अभी ये मुहिम यानी उस जोश और जज्बे के साथ जो चल रही थी, यकीनन वो अब नहीं है। लेकिन कानूनी कार्रवाई हम अभी ख़त्म नहीं करेंगे, चूँकि हमारा फ़रीक़ सिर्फ तारीख़ फ़तह नहीं है बल्कि जी न्यूज़ भी है, और जी न्यूज़ अपनी जहरनाकियों के साथ अभी इस मुल्क में मौजूद है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस ऐसे लोगों को जो इस चैनल पर बैठकर जहरफशानी करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कैफर किरदार तक पहुँचाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ देर पहले आप हजरात के साथ एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें तारीख़ फ़तह के ताल्लुक़ से एक ख़बर आप लोगों को दी थी। उस हवाले से कुछ सवालात हुए हैं और उन सवालात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस मुहिम को कुछ लोग गलत सिमत में मोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के इरादों से इस मुहिम की हिफाजत की जा सके। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि इसकी क्या दलील है कि फ़ला साहब जिन्होंने आपको इत्तला दी है उनकी मीटिंग सुषमा स्वराज से हुई है या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं है, सिवाय इसके कि एक मुसलमान ने और एक आलिम ने मुझे फ़ोन करके इसकी इत्तला दी है। और मैं समझता हूँ कि कुरान में हुस्न ज़न का, शरीयत में हुस्न ज़न का हमें हुक्म दिया गया है, और अगर वो अपने हवाले से और अपना ख़ुद मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ये इजाज़त दे रहे हैं कि मेरा नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बुनियाद पर ये इत्तला आप हज़रात को दी गई। ये बात तय है कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। अब उसके क्या असबाब हुए हैं, कौन उसके पीछे है, किसने मीटिंग की, इससे हमें कोई बहस नहीं है।
اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ جن صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی میٹنگ نہ ہوئی ہو. لیکن بہرحال جب انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے تو ہمیں خوشدلی سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور کریڈٹ کے چکر میں کوئی صاحب نہ رہیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں، اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں کہ ذرا سی کوئی اگر ان کی کوئی شرکت ہو کسی بھی چیز میں تو وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی بدنیتی سے بچائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کے لوگ پنپتے ہیں جن کو بصیرت کے ساتھ گفتگو کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے. تو اب ان لوگوں نے یہ اعتراض شروع کیا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ طارق فتح کو الیکشن کے لیے لایا گیا ہے. اب آپ نے یہ مہم چلائی اور اس مہم کی وجہ سے ہندو ووٹ متحد ہو گیا، اور دیکھیے یو پی کا الیکشن اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو میں ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنا سر دیوار میں پھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو پی کا الیکشن کسی ٹی وی شو کی وجہ سے اس کا نتیجہ نہیں پلٹا، بلکہ مسلمانوں نے جس غفلت اور جس حماقت کے ساتھ ووٹنگ کی ہے، یہ پلس جو سماجوادی اور بی ایس پی کا جو ووٹ بینک تھا وہ سماجوادی اور بی ایس پی کو نہیں ملا. مودی کو بی جے پی کو صرف 46% ووٹ ملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 54% ووٹ تقسیم ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور شہروں میں ووٹ تقسیم ہوا ہے. تو ووٹ کی تقسیم سبب ہے، اور اسی طریقے سے کچھ حضرات کی جو فتویٰ بازی ہے وہ بھی سبب بنی ہے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ مشینوں کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی. تو یہ جو لوگ بصیرت آمیز گفتگو کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک حدیث ہے اور بخاری کے اندر یہ آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زوجہ مبارکہ، زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا، جو واقع افک کے نام سے مشہور ہے، جس میں سورہ نور سے کے متعلق بھی سورہ نور میں آیات آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس پروپیگنڈے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بڑا کردار رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ کون ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے تعلق سے میرا دل خوش کر دے. تو اوس سے ایک انصاری صحابی تھے جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ اوس سے ہوتا تو ہم اس کی گردن مار دیتے، لیکن چونکہ وہ خزرج سے ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو دیگر انصاری صحابہ جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے ان کو یہ کامنٹ بہت برا لگا، اور آپس میں تیزم تازی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ کینسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروپوں کا سمجھایا. یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں کے گروپ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل دیا. حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی فیملی کے اوپر الزام لگ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب دیا جائے. لیکن جب انہوں نے اختلاف دیکھا آپس میں تو یہ جواب دینے کا جو عمل ہے اس کو کینسل کر دیا، اس کو مؤخر کر دیا. میں تمام حضرات سے جن کو بصیرت زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے، میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ الیکشن ہے، ووٹنگ ہے، نتیجہ نکلے گا. اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارے جواب دینے کا جو طریقہ ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جو ابھی تک ہوتا آیا ہے، کہ لوگوں نے سڑکیں آکیوپائی کر لیں اور جناب احتجاج شروع ہو گئے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. اس سے یقیناً مخالف کو مدد ملتی ہے. ہم نے ابھی تک جو بھی کیا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کیا ہے، اور اس انداز سے کیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو ہماری اس مہم کے ابتداء مخالف تھے وہ بھی الحمدللہ اس مہم میں شریک ہوئے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ آئے تو بصیرت کی چادر ذرا لپیٹ کے رکھ دیا کریں. اور یہ تقاضا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا کہ اگر شان رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا جواب اس انداز سے دیں جس انداز پر آپ قدرت رکھتے ہیں.
ہاں، قانون کو اپنے اختیار میں نہ لیں، خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں جمہوریت ہے اور جہاں قانون کی بالادستی ہے، یہی آپ کو ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے۔ رہی بات الیکشن کی، طارق فتح کے شو سے الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور اگر اس مہم سے طارق فتح مشہور ہوا ہے تو ہوا کرے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ ایک آدمی نیشنل ٹی وی پر ہر ہفتے آتا ہے اور پرائم ٹائم میں 1 گھنٹے کا شو کرتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مہم کی وجہ سے طارق فتح کو شہرت ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے واہیات آرگیومنٹ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو آدمی پہلے سے مشہور ہے اور 4 سال سے مختلف چینلوں پر آ کر اسلام کے خلاف اعتراضات کر رہا ہے، تو آج جب ہم نے اس کا جواب دیا تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ تو ایسے لوگوں سے میں ادباً درخواست کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بصیرت کی جو چادر ہے وہ کچھ زیادہ ہی دبیز ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس ایسی چادر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسی چادر تان کر پڑے رہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے گستاخ رسول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ، میں چونکہ سفر میں ہوں اس لیے ویڈیو بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ مقصد ان لوگوں کو پیغام دینا تھا جو اب اپنے تھیلے سے باہر نکلے ہیں، اور بہت دن سے وہ یہ آرزو کر رہے تھے کہ کیوں یہ مہم چل رہی ہے اور اس مہم کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچ گیا ہے، اور نہیں پہنچا تو پہنچ جائے گا۔ رہی بات ان لوگوں کی جو کریڈٹ کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو میں درخواست کروں گا ایسے لوگوں سے کہ اگر میں نے کسی کا نام ویڈیو میں لیا ہے، کبھی فلاں صاحب کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے اس سے بحث ہے کہ طارق فتح کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ اس کے ویزا کی میعاد کو بڑھایا نہیں گیا۔ دیٹس آل، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب طارق فتح کا پروگرام 2-4 اور آئیں گے، چونکہ وہ ریکارڈنگ پہلے سے ہو چکی ہے، اگر آئے تو آئے، نہیں تو نہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری جو کوشش ہے قانونی وہ ہم جاری رکھیں گے، چونکہ طارق فتح کا ملک سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، وہ 10 دن میں، 20 دن میں، 40 دن میں، 2-4 مہینے میں دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری قانونی کوششیں جاری رہیں گی، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو فیس بک پر کہیں اس طرح کی الٹے سیدھے کامنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ اس تحریک کی وجہ سے یو پی کا الیکشن کا نتیجہ یہ آیا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو اپنی عقل پر ماتم کرنے کی دعوت ضرور دیا کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔